آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب دکھانے جا رہے ہیں۔ اس شجرے کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل دیکھیں گے، اور اپنی اس سیریز کی دوسری ویڈیو میں ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی بات کریں گے۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ایک جامع شجرہ رکھا جائے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کل کتنے بچے تھے، کربلا کی جنگ میں حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے اور کون سے بیٹے شہید ہوئے، حضرت حسن کی نسل ان کے کس بیٹے سے چلتی ہے، اور آج کل یہ لوگ کہاں بستے ہیں۔ کیا جارڈن اور مروکو کے شاہی خاندانوں کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تعلق ہے؟ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ اس شجرے کو سمجھنے کے لیے ہمیں قریش میں حضرت عبد المطلب پہ آنا پڑے گا۔ ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا تھے، اور انہی پہ آ کے ان دونوں ہستیوں کا شجرہ آپس میں مل جاتا ہے۔ آپ قریشی قبائلی اتحاد کے چوتھے سردار بھی مانے جاتے ہیں، اور آپ کی نسل 57 پشتیں پیچھے حضرت اسماعیل اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسماعیلی عربوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت علی کے والد ابو طالب اور والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد تھیں۔ ابو طالب حضرت عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چاچا تھے۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ایک نہایت رحم دل انسان تھے، اور ہر وقت دوسروں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے بعد جب قریش آپ کی جان کے دشمن بن گئے تو حضرت ابو طالب نے انہیں اپنی پناہ میں رکھا، اور کسی کی میلی آنکھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نہ پڑنے دی۔ لیکن حالات اس وقت بہت زیادہ خراب ہو گئے جب سن 619 عیسوی میں ابو طالب کی وفات ہوئی۔ یہ سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غم کا سال سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ابو طالب کے انتقال کے محض 1 ماہ کے اندر ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی انتقال کر گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے 17 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا۔ ان کا تعلق بھی بنو ہاشم سے تھا، اور وہ حضرت عبد المطلب کی بھتیجی تھی۔ ویورز، حضرت علی سن 600 صدی عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت علی مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، لیکن کچھ دوسری روایات اس بات کی نفی بھی کرتی ہیں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا زاد بھائی اور داماد تھے، اور ان سے تقریباً 30 برس چھوٹے تھے۔ آپ سنی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد اور اہل تشیعوں کے نزدیک پہلے امام اور خلیفہ مانے جاتے ہیں۔ آپ محض 9 سال کی عمر میں بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جوانی کی عمر میں پہنچے تو حضرت ابو طالب کی مالی مشکلات کو دیکھتے ہوئے ان کے بچوں میں سے ایک کی ذمہ داری سنبھالنے کا فیصلہ کیا، اور اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایسا کرنے پہ آمادہ کر لیا۔ چنانچہ حضرت عباس نے حضرت جعفر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کا ذمہ لے لیا۔ ویورز، اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی پرورش خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ ولادت کے وقت آپ کی والدہ نے آپ کا نام اسد رکھا، جسے بعد میں حضرت ابو طالب نے تبدیل کر کے علی رکھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن سے ابو الحسن تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو ابو تراب بھی کہا جاتا تھا، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ کنیت سمجھی جاتی ہے۔ حضرت علی کی پہلی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی،
جن کی زندگی کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دوسری شادی نہ کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی کی کل 9 بیویوں سے 14 بیٹے اور 19 بیٹیاں تھیں، اور ان کے بیٹوں میں صرف 5 بیٹوں سے ان کی نسل چلتی ہے۔ حضرت فاطمہ سے حضرت علی کے 3 بیٹے حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن کے علاوہ 2 بیٹیاں حضرت زینب اور ام کلثوم تھیں، اور ویورز حضرت محسن کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، تو یوں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے 2 بیٹے ہی زندہ رہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کی اولاد کو شریف یا سید کہا جاتا ہے، جو کہ آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں بستے ہیں۔ ویورز، جہاں تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے تو وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بڑے بیٹے تھے، اور اسلام کے شروعاتی دور کی انتہائی اہم شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ آپ سن 625 عیسوی یعنی ہجرت کے 3 سال مدینہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی نے آپ کا نام حرب رکھا تھا، جسے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے حسن رکھا۔ آپ سنی مکتب فکر کے 5ویں خلیفہ جبکہ اہل تشیع کے دوسرے امام مانے جاتے ہیں۔ مبالہ کے موقع پہ جب نجران کے عیسائیوں کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت یا خاندان کو لے کے نکلے تو حضرت حسن بھی ان میں شامل تھے۔ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسین بھی شامل تھے۔ اپنے والد اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انہیں مسلمانوں نے 5واں خلیفہ منتخب کر لیا، جو تقریباً 6 ماہ تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ چونکہ مسلمان اس وقت ایک خانہ جنگی یا پہلے فتنے میں مبتلا تھے۔ امیر شام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کئی جنگیں بھی ہو چکی تھیں، تو اس خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے سن 661 میں حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے پہلے فتنے کا خاتمہ ہوا۔ آپ نے حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی، اور سن 670 عیسوی میں اپنے انتقال تک وہ مدینہ میں رہے۔ ان کے انتقال کے وقت ان کی عمر محض 45 سال تھی، اور مورخ یہ لکھتے ہیں کہ انہیں ان کی بیویوں میں سے ایک یا ان کے کسی غلام نے زہر دیا تھا۔ ویورز، جہاں تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی بات ہے تو مختلف کتب میں ان کی اولاد کی مختلف تعداد آتی ہے، چنانچہ اس بارے میں کچھ حتمی طور پہ کہا نہیں جا سکتا کہ ان کے کل کتنے بچے تھے۔ تاہم کربلا کے موقع پہ ان کے 3 بیٹوں نے شہادت پائی، جن میں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابو بکر ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے علاوہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ بنت حسن کی شادی حضرت حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین سے ہوئی، جن کا ذکر ہم اپنی آنے والی ویڈیو یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی ٹری میں کریں گے۔ ویورز، حضرت حسن کی نسل ان کے بیٹے حضرت زید اور حضرت حسن ابن حسن سے چلتی ہے۔ جہاں تک حضرت زید کی بات ہے تو بعض مورخ یہ لکھتے ہیں کہ وہ کربلا کے محاذ پہ موجود تھے اور آخر میں انہیں قید کر لیا گیا، لیکن کچھ دوسرے مورخ اس کے متضاد بھی لکھتے ہیں، جبکہ ان کے دوسرے بیٹے حضرت حسن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کربلا میں موجود تھے اور اپنے چاچا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ لڑے۔ حضرت زید کے بیٹے حضرت حسن عباسی خلیفہ المنصور کے دور میں مدینہ کے گورنر رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عباسی اقتدار کے خلاف کوئی زیادہ مزاحمت نہ کی۔ اس کے علاوہ ان کی نسل سے حسن ابن زید نے 9ویں صدی میں شمالی ایران کے تبرستان کے علاقے میں زیدی سلطنت کی بنیاد رکھی، جہاں سے وہ عباسیوں کے خلاف آپریٹ کیا کرتے تھے۔ ویورز، حضرت حسن کے دوسرے بیٹے حضرت حسن ابن حسن، جنہیں حسن المتھانہ بھی کہا جاتا ہے، ان کی اولاد مختلف سلطنتوں اور کئی خاندانوں کی جد امجد مانی جاتی ہے۔ ان کے ایک بیٹے حسن کی نسل میں حضرت حسین ابن علی عابد آتے ہیں، جنہوں نے مدینہ میں عباسی خلیفہ الہادی کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا، جس کے نتیجے میں عباسیوں نے سن 786 میں انہیں ان کے پیروکاروں سمیت شہید کر دیا۔ ان کے ایک دوسرے بیٹے ابراہیم کی نسل سے یمن کے امام تعلق رکھتے ہیں۔
یمن کے امام جو کہ بعد میں یمن کے بادشاہ بھی بن گئے، اہل تشیعوں کی زیدی شاخ سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ مذہبی لحاظ سے بہت اونچے مرتبے کے مالک ہوتے تھے، جنہوں نے سن 897 سے تقریباً 1970 عیسوی میں یمن کے مختلف علاقوں پہ حکومت کی۔ اہل تشیعوں کی زیدی شاخ اسماعیلی شاخ سے کچھ اس طرح مختلف ہے کہ یہ لوگ اسے ہی امام مانتے ہیں جو فعال اور نظر کے سامنے موجود ہو۔ اسی وجہ سے ہر دور میں یمن پہ حکومت کرنے والے زیادہ تر اشخاص ان کے امام سمجھے جاتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس اسماعیلیوں کے موجودہ امام بھی پائے جاتے ہیں، جو کہ تیسرے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد باقی سب انہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت حسن الموتھانا کے سب سے بڑے بیٹے عبداللہ الکامل کے کئی بیٹے تھے، جن میں حضرت موسیٰ کی اولاد افریقہ میں گھانا سے لے کے عرب کے مکہ کے علاقوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ادریس کی نسل سے اردن کا موجودہ شاہی خاندان تعلق رکھتا ہے، جبکہ مراکش کے موجودہ حکمران خاندان کا تعلق ان کے ایک اور بیٹے محمد النفس سے ہے۔ ان کے بیٹے سلیمان مغرب کی سلیمانی ریاستوں کے جد مانے جاتے ہیں، جبکہ ان کے ایک اور بیٹے جعفر کی نسل سے موجودہ تیونس کے کئی خاندان تعلق رکھتے ہیں۔ ویورز، ان تمام خاندانوں کا تعلق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، جو کہ موجودہ دور میں پوری دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس شجرے کو سمجھنے کے لیے ہمیں قریش میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان یعنی بنو ہاشم میں ان کے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آنا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوئی، جن سے آپ کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ جہاں تک آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے تو آپ سن 626 عیسوی یا ہجرت کے 4تھے سال مدینہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اہل تشیع آپ کو تیسرا امام مانتے ہیں۔ آپ کی پیدائش کے وقت حضرت علی نے حضرت حسن کی طرح آپ کا نام بھی حرب رکھا تھا، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے حسین رکھ دیا۔ ویورز، کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی کیا گیا تھا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن معاویہ معاہدے کی پاسداری کی اور حضرت حسن کے ساتھ ان کی وفات تک مدینہ میں ہی رہے۔ 9 سال کے اس عرصے میں دونوں بھائی ہر طرح کی سیاسی مداخلت سے دور رہے، لیکن حالات اس وقت بہت زیادہ خراب ہو گئے جب حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ یزید نے تخت پہ بیٹھتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کرنے کا مطالبہ کیا، جو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے سربراہ تھے، لیکن یہ بیعت کرنے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں سن 680 میں کوفہ جاتے ہوئے کربلا کے مقام پہ امویوں نے اپنے 4000 کے لشکر کے ساتھ حضرت حسین اور ان کے ساتھ 72 افراد کے قافلے پہ حملہ کر دیا، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ حضرت حسین اور ان کے خاندان کے بیشتر افراد کو شہید کر دیا گیا اور بچے کچے افراد کو قید کر لیا گیا۔ اس جنگ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے فتنے کا آغاز ہوا اور بنو امیہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے مختلف تحریکوں اور بغاوتوں کا آغاز ہوا، جس میں مختار الثقافی کی تحریک سر فہرست تھی۔ ویورز، جہاں تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی بات ہے تو مختلف روایات میں ان کے بچوں کی مختلف تعداد آتی ہے، لیکن زیادہ تر مورخ لکھتے ہیں کہ ان کی 5 بیویوں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ کربلا کی جنگ میں آپ کے 2 بیٹے شہید ہوئے، جن میں حضرت علی اکبر اور علی اصغر شامل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شہادت کے وقت حضرت علی اکبر کی عمر محض 28 سال تھی اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں شہید ہونے والے سب سے پہلے فرد تھے، جبکہ علی اصغر شہید ہونے والے 9 مولود بچے تھے، جن کی عمر محض 6 ماہ بتائی جاتی ہے۔ انہیں اموی فوج کے ایک تیر انداز نے گلے میں تیر مار کے شہید کیا تھا۔ ویورز، تیسرے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے سب سے بڑے بیٹے حضرت زین العابدین کو چوتھا امام تسلیم کر لیا گیا،
मौरख ये लिखते हैं कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हो करबला में मौजूद थे, लेकिन अलील होने के सबब जंग में हिस्सा ना ले सके। जंग के फौरन बाद जब उमवी फौज ने लूट मार शुरू की तो हजरत ज़ैनुल अबदीन को एक खैमे में बीमार पाया। उमवी फौज का कमांडर शिमर उन्हें कत्ल कर देना चाहता था, लेकिन उनकी फूफी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की अपील पे उनकी जान बख्श दी गई, जिसके बाद आपने तमाम सियासी सरगर्मियों से किनारा कशी इख्तियार कर ली और अपना वक्त इबादत में सर्फ किया। आपने दूसरे इमाम हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी हजरत फातिमा बिनते हसन से शादी की। कहा जाता है कि उन्हें उमवी हुक्मरान अल वलीद या उसके भाई हिशाम ने जहर दिया था। उनकी शहादत के बाद उनके बेटे हजरत ज़ैद अल शाहिद ने उमवियों के खिलाफ बगावत कर दी, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे और उन्हें भी शहीद कर दिया गया। इनकी शहादत अहले तशीयों की ज़ैदी शाह की बुनियाद भी समझी जाती है, जो कि मोहम्मद अल बाकिर की बजाय हजरत ज़ैद को पांचवां इमाम मानते हैं। हजरत ज़ैनुल अबदीन के बाद उनके बेटे मोहम्मद अल बाकिर पांचवें इमाम माने जाते हैं। इनकी खास बात यह है कि इनकी नस्ल अपनी वालिदा हजरत फातिमा की तरफ से हजरत हसन, जबकि अपने वालिद ज़ैनुल अबदीन की तरफ से हजरत हुसैन से जा मिलती है, जिसका मतलब ये है कि आपका शजरा अपने वालिद और वालिदा दोनों की तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। आप सन 676 ईस्वी में मदीना में पैदा हुए। व्यूअर्स, ये वो वक्त था कि जब हजरत माविया अपने बेटे यजीद को अगला हुक्मरान बनाने के लिए सरगर्म थे। मुअर्रिखीन के मुताबिक आप करबला की जंग के कैदियों में शामिल थे और उस वक्त आपकी उम्र महज 4 साल थी। आपकी पहली शादी हजरत उम्मे फरवा से हुई, जिनका शजरा 2 पुश्तें पीछे खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से जा मिलता है, और आपकी दूसरी बीवी हजरत उम्मे हाकिम थी। इन दोनों से आपके कमोबेश 8 बच्चे थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने वालिद हजरत ज़ैनुल अबदीन की पॉलिसी को जारी रखा और सियासत से दूर ही रहे। आपका ज़्यादातर वक्त कुरान और अहदीस को पढ़ने और समझने में सर्फ हुआ करता था। व्यूअर्स, मुअर्रिखीन ये लिखते हैं कि इमाम अल बाकिर को उमवी हुक्मरान इब्राहिम इब्ने वलीद ने जहर दिलवाया था। इमाम बाकिर के बाद उनके बड़े बेटे हजरत जाफर सादक ने उनकी जानशीनी संभाली। आप 8वीं सदी के एक अजीम आलिम, मुफस्सर कानून और अपने वालिद के बाद छठे इमाम माने जाते हैं। इसके साथ साथ आपको अहले तशियों के जाफरी मकतब फ़िक्र का बानी भी माना जाता है। हजरत जाफर सादक को सुन्नी और अहले तशी दोनों मकतब फ़िक्र में बहुत बुलंद मकाम हासिल है। उन्हें मशहूर सुन्नी उलमा इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक का उस्ताद भी समझा जाता है, जो कि सुन्नियों के हनफी और मालकी मकतब फ़िक्र की बुनियाद थे। मुअर्रिख ये लिखते हैं कि हजरत जाफर को कई मौक़ों पर अब्बासी हुक्मरानों की तरफ से हिरासा किया गया और आखिरकार सन 765 ईस्वी में अब्बासी खलीफा अल मंसूर ने उन्हें जहर दिलवा दिया। इमाम जाफर की मौत के बाद जानशीनी को लेके अहले तशी 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। बाज़ लोगों ने उनके बड़े बेटे इस्माइल को अगला इमाम चुन लिया, जो कि अहले तशियों की इस्माइली शाह की बुनियाद बने। और व्यूअर्स, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि फातमी सल्तनत के खुलफा भी इन्हीं की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। अहले तशियों के कुछ दूसरे लोगों ने हजरत जाफर के छोटे बेटे मूसा अल काजिम को अपना अगला इमाम तस्लीम कर लिया। इन लोगों को अहले तशियों की 12 इमामी या जाफरी शाख कहा जाता है और आजकल के दौर के तकरीबन 85% शिया इसी शाख से ताल्लुक़ रखते हैं। व्यूअर्स, फातमी इमामों या खुलफा की फैमिली ट्री हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जहाँ तक अहले तशियों की जाफरी शाह की बात है तो मूसा अल काजिम उनके 7वें इमाम माने जाते हैं। आप सन 745 ईस्वी में मदीना में पैदा हुए और आपने अब्बासी खुलफा अल मंसूर, अल हादी, अल महदी और हारून और रशीद के दौर देखे। उन्हें इन तमाम खुलफा की तरफ से वक्तन फवक्तन कैद में डाल के हिरासा किया गया, यहाँ तक कि सन 799 ईस्वी में बगदाद के एक जेल में कैद के दौरान इनका इंतकाल हो गया। कुछ मुअर्रिख ये लिखते हैं कि उन्हें अब्बासी खलीफा हारून और रशीद ने जहर दिलवाया था, जबकि कुछ दूसरों का ये मानना है कि उनकी मौत कुदरती थी।
کہا جاتا ہے کہ ہارون نے بغداد میں ان کی لاش کی نمائش بھی کرائی تاکہ لوگوں کو یہ یقین آ جائے کہ ان کی موت ہو چکی ہے۔ ان کی موت کے بعد ان کے بیٹے علی الرضا 8ویں امام بننے میں کامیاب ہوئے۔ ان کے 18 بھائیوں میں سے کسی نے امامت کا دعویٰ نہ کیا، بلکہ ان میں سے کئیوں نے عباسیوں کے خلاف بغاوتوں کا ایک سلسلہ شروع کیا، جن میں محمد اور احمد سر فہرست ہیں۔ امام علی الرضا سن 766 عیسوی میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے باپ دادا کے برعکس عباسی خلیفہ المامون کے ان سے تعلقات کافی اچھے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی شادی مامون کی بیٹی ام حبیبہ سے ہوئی۔ اس کے علاوہ مامون نے انہیں اپنے ظاہری وارث کے طور پہ بھی نامزد کر دیا، لیکن امام الرضا نے کبھی کسی حکومتی معاملے میں مداخلت نہ کی۔ المامون کے زیر سایہ ان سے کئی اہم کام بھی منسوب کیے جاتے ہیں، جن میں مختلف اسلامی لٹریچر اکٹھا کرنا اور حدیث جمع کرنے کے کام سر فہرست ہیں۔ ان کی موت سن 818 عیسوی میں ایک سفر کے دوران ہوئی، لیکن زیادہ تر مورخ المامون کو ہی ان کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ویورز، مورخین یہ لکھتے ہیں کہ امام علی الرضا کے صرف ایک بیٹے محمد الجواد تھے، جو اپنے والد کی وفات کے وقت محض 7 سال کے تھے۔ اس وقت کے علماء کا یہ ماننا تھا کہ محمد الجواد نے چھوٹی عمر ہونے کے باوجود تمام علوم پہ عبور حاصل کر لیا تھا، جس بنا پہ انہیں 9واں امام تسلیم کر لیا گیا۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے بیٹے موسیٰ المبارکہ کو موجودہ دور کے رضوی سیدوں کا جد امجد مانا جاتا ہے، جو کہ جنوبی ایشیا کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی شادی عباسی خلیفہ المامون کی بیٹی ام فادی سے ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی اسی بیوی نے اپنے چاچا المعتصم کے کہنے پہ انہیں زہر دیا تھا۔ امام الجواد کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت علی الہادی 10ویں امام بنے، تاہم ان کے دور میں عباسیوں کے زیادہ تر اختیارات ترکوں کے ہاتھ جا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود عباسی خلیفہ المتوکل ان سے بہت سختی سے پیش آیا۔ انہیں سلطنت کے دارالحکومت سمارا طلب کیا گیا، جہاں انہیں ان کی موت تک کڑی نگرانی میں رکھا گیا۔ الہادی کے انتقال کے بعد ان کے پیروکاروں کی اکثریت نے ان کے بیٹے حضرت حسن العسکری کو اپنا 11واں امام تسلیم کر لیا، لیکن عباسی خلفاء نے انہیں بھی کڑی نگرانی میں رکھا اور عام عوام سے ان کا رابطہ بہت محدود کر دیا۔ تاہم امام حسن انڈائریکٹلی، یعنی اپنے پیروکاروں یا نمائندوں کے ایک نیٹ ورک کے ذریعے عوام سے رابطہ کیا کرتے تھے، اور سن 873 عیسوی میں تقریباً 28 سال کی عمر میں وہ وفات پا گئے۔ کچھ سورسز میں آتا ہے کہ عباسی خلیفہ المعتمد نے انہیں زہر دیا تھا۔ ویورز، امام حسن العسکری کا کوئی واضح وارث نظر نہ آ رہا تھا، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اہل تشیع مزید کئی اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے، سوائے 12 اماموں یا جعفری مکتب فکر کے لوگوں کے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ امام حسن کا ایک بیٹا تھا جنہیں المہدی کہا جاتا تھا، اور جنہیں عباسیوں کے ظلم و ستم کے خوف سے پوشیدہ رکھا گیا۔ چنانچہ ان کے عقیدے میں المہدی اپنے والد کی وفات کے بعد 12ویں اور آخری امام مانے جاتے ہیں، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ قیامت کے نزدیک امام مہدی کا ظہور دوبارہ ہونا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مورخ یہ بھی لکھتے ہیں کہ امام عسکری کے ایک چھوٹے بیٹے سید علی اکبر بھی تھے، جن کی نسل سے آج کل کے دور کے کئی صوفی بزرگ تعلق رکھتے ہیں۔ ویورز، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔